کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک لیلا بجٹ ہے، اور لیلا جس کو نہیں پتا لیلا یہ ہوتا ہے. یہی آج وہ تصویر تھی جو شہباز شریف کو ہم لوگ لہرا کے دکھا رہے تھے. لیلا یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے قوم کو ذبح کی ہے. میں بات کروں گا اور آپ کے سامنے وہی چیزیں لاؤں گا جو کل ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور آج اس کا پوسٹ مارٹم کر لیں گے اور بڑا اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ کریں گے. یہاں پہ سب سے پہلے خواتین و حضرات میں اپنے ساتھی اور ممبرز قومی اسمبلی ساروں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، جس طرح آج فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے فائنانس منسٹر کی اور انسٹالڈ شہباز شریف کی وہاں پہ مذمت کی. سب سے پہلی بات، اور جس وقت وہ یہاں پہ آیا، جو میرے ابھی ساتھی بات کر رہے تھے کہ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک لیلا بجٹ ہے، اور لیلا جس کو نہیں پتا لیلا یہ ہوتا ہے. یہی آج وہ تصویر تھی جو شہباز شریف کو ہم لوگ لہرا کے دکھا رہے تھے. لیلا یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے قوم کو ذبح کی ہے. اور وہ کیسے؟ خواتین و حضرات، یہ پچھلے سال کی آپ کے پاس بجٹ ان بریف ہے اور یہ اس سال کی. اور کل بھی یہاں پہ جب ہم لوگ تھے تو میں نے آپ کے سامنے فگر رکھی تھی کہ جناب آپ کا جو بجٹ ہوگا، آپ کا اس کی فگر ایگزیکٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. وہ تھی جناب والا، یہ پینسل میں نے لکھی تھی. یہاں پہ تھا تقریباً 14,307 ارب روپیہ، اور آج جو سامنے بجٹ کی فگر آئی ہے وہ 14,131 ارب روپیہ. اور جو خسارہ ہے جو کل کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 5% ٹوٹل خسارہ آئے گا. اس حکومت نے تقریباً اس رجیم نے اسے منفی 3.9% آپ سمجھ لیں اوور آل فسکل ڈیفیسٹ انہوں نے دکھایا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3.9% نہیں ہوگا، یہ 5 سے بھی بڑھے گا. یہ ایکسرسائز کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، یہ ایکسپیرینس کے ساتھ آدمی کرتا ہوتا ہے. اور یہ سارے کے ساری بکلیٹ جو ہے اس پہ اتنی تردد کر کے کل ہم نے ایک قسم کا آپ کو پرچہ آؤٹ کر کے بتا دیا تھا کہ یہی فگرز آنی ہے. الحمدللہ تقریباً وہی ایکوریسی کے ساتھ آ گئی. ابھی آپ آتے ہیں پی ڈی ایل پہ، پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. وہ کیا چیز ہے؟ اور اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ بجٹ، اس کو پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی پارٹیاں مکمل طور پہ خواتین و حضرات ریجیکٹ کرتی ہیں. اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو گروتھ ریٹ دکھائی ہوئی ہیں جی ڈی پی کی 2.7%، یہ ہو ہی نہیں سکتا پورا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کا زراعت جو ہے انہوں نے دکھائی ہے جناب کے زراعت میں آپ کی گروتھ ریٹ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی تقریباً 0.6%. آپ کی جتنی بڑی فصلیں ہیں وہ تو تباہ و برباد. آپ کو وہ دکھا رہے ہیں کہ 0.6% گروتھ ریٹ آ کدھر سے رہی ہے. وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. کل بھی بتایا جو آپ کے پنجاب میں اور ادھر باقی ساتھی ہیں، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ دیہاتی لوگ اس کو یہی کہتے ہیں، مال مویشی کو وہ کہتے ہیں ڈنگر. تو ڈنگروں کی تعداد میں یا مال مویشی کی تعداد میں جو اضافہ انہوں نے دکھایا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیج 28 اکنامک سروے کا ٹیبل 2.5 پیج 28 اس پہ دیکھ لیں. اس پہ انہوں نے دکھایا کہ جی 36 لاکھ آپ کا مال مویشی یا ڈنگر میں اضافہ ہوا ہے. مجھے بتا دیں کون سا بندہ جا کے بچڑے یا کٹے جو ہے وہ جا کے گنتا رہا ہے؟ یہ کوئی آپ کی عقل، مطلب یہ یہاں پہ ذمہ داروں کے ساتھ کام کر، یہ خود ذمہ دار ہیں، پنجاب کے آپ کے باقی ساتھی ہیں، تو جا کے ڈھیروں میں وہ ڈنگر کو اور ان کے مطلب ان کے بچڑوں کو اور کٹوں کو وہ گنتے رہے ہیں کیا؟ یہ 36 لاکھ فگر کدھر سے آئی ہے؟ اچھا چلیں 36 لاکھ انہوں نے کٹے جو ہے وہ گن لیے. پھر آ جاتے ہیں، اچھا یہ فگر بڑے مزے کی ہے کہ 1 لاکھ اس فگر میں اضافہ ہوا ہے. کس میں؟ گدوں میں یا کھوتوں میں؟
اچھا چلو جی کھوتوں میں گدوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کس نے یہ گنے ہیں؟ پر یہاں پہ ان سے ایک میں گلہ کروں گا، ادھر کل بھی میں نے بات کی تھی، ادھر اس کو سب کیٹیگری کر دیتے کہ 4 ٹانگوں والے کھوتوں میں کیا اضافہ ہوا ہے یا گدوں میں، اور 2 ٹانگوں والے میں، اور جو 2 ٹانگوں والے ہیں وہ میں ضرور کہتا ہوں اس میں ضرور اضافہ ہوگا. وہ ہم لوگ سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جی کہ 2 ٹانگوں والے کھوتوں میں ضرور اضافہ ہوا ہے، اور وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، حکومتی بینچز بھی بیٹھے ہیں. اچھا یہاں پہ ہم لوگ جب آتے ہیں جناب والا، تو جب آپ کا انحصاری جھوٹ پہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ آ جائیں جناب والا، یہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے. میں نے کہا نا کہ یہاں پہ خود ہی وہ ایڈمٹ کریں کہ جی 1 لاکھ کھوتے بڑے ہیں، تو پھر جو کام ہی انہوں نے اس طرح کا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو یہی کام کریں گے، غلط بیانی کریں گے. انہوں نے کہا جی صنعت میں 4.8% جو ہے وہ صنعت بڑھ گئی ہے. چلیں اچھا یہ ہم لوگ یہ ان کے بقول یہاں پہ یہ ان کا ہی اکنامک سروے ہے خواتین حضرات، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. یہاں پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، -1.5%، فوڈ کھانا -0.5%، کیمیکل -5.5%. اچھا آپ کا مائننگ اینڈ کوئرنگ -3.4%. جو مصدقہ فگرز ہیں وہ آپ کے منفی ہیں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو انہوں نے دکھائی ہے وہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ سارے سیکٹر جو منفی آ رہے ہیں اس کو پازیٹیو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ لارج سکیل. ابھی یہ ذہن میں رکھیں، تھوڑا بہت حساب کتاب ہمیں فائنینس آتا ہے. انہوں نے یہ ازیوم کیا ہے کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو سکڑ چکی ہے 1.5% سے، مطلب -1.5% سے نیچے ہو گئی ہے، بڑی بھی نہیں ہے، صفر نہیں ہے، سکڑ گئی ہے، وہ 3 سرمائیوں میں آپ کے سکڑ دی گئی ہے. ان کے حساب کے مطابق وہ اس آخری 3 مہینے میں 7% سے زیادہ بڑھے گی، تو تب یہ گروتھ ریٹ آئے گی. خدا کیوں بندو، کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو یار؟ آپ کیا جھوٹ بول رہے ہو؟ سو لہذا جب یہ فگرز آپ کی سروسز میں دکھا رہے ہیں، سروسز میں کہتے ہیں جی آئی ٹی بڑی ہے. کل بھی ہم نے بتایا فکس ٹیکس رجیم میں آپ کے کئی جو مالکان ہیں وہ اپنا آئی ٹی کمپنیز دکھا کے اور اس پہ ڈال رہے ہیں کہ جی ہم لوگ آئی ٹی بیچ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا سکڑ رہے. آپ کی یہ تینوں انڈسٹری میں نے بتا دی، ایگریکلچر بتا دی، سروسز سیکٹر بتا دی. تو لہٰذا جب یہ فگرز ریوائز ہوں گی تو آپ کی گروتھ ریٹ 2.7% نہیں ہے، یہ تقریباً 0 کے قریب آ جائے گی. اس کے ساتھ آپ کا جو لوگ ہیں ہمارے ملازم پیشہ اور باقی لوگ ساتھی، وہ کہتے ہیں سانو کی گروتھ ریٹ کا کیا مطلب؟ آ جائیں جناب. آپ نے جس طرح میرے بھائی شبلی فراز صاحب نے اور شیخ وقاص صاحب نے بات کی اور راجہ صاحب نے کہ آپ کا جو قوت خرید ہے، عمران خان صاحب کے ٹائم پہ مارچ 2022 میں 1 لاکھ جس آدمی کی تنخواہ ہے وہ آج 45,000 کے برابر ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کی یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز کل میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور یہ بھی بڑا جو آٹے کی پرائس بتاتے ہیں یا قیمت بتاتے ہیں وہ بھی کم بتاتے ہیں. پھر بھی میں نے کہا کہ برابری ہم لوگ کر لیں کہ کوئی یہ گلا نہ کرے کہ جی یہ مطلب انہوں نے کوئی اور فگرز دی ہیں. آپ کا گندم کا تروڑا آپ کا 20 kg کا 2022 میں تقریباً 1167 روپیز تھا، اور آج آپ کا 1750 روپے ہے. اور یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں. آپ کا گندم کی پر kg پرائس 58 روپیز تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ، آج 87.5 روپیز ہے. آپ کی مرغی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 287 روپیز تھی، آج 600 روپے کلو چلی گئی ہے. آپ کی دال ماش وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 269 روپیز تھی، آج 456 روپے کلو ہو گئی ہے. آپ کا دودھ 1 لیٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 116 روپے لیٹر، آج 198 روپیز لیٹر پہ چلا گیا ہے. انڈے 1 درجن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 135 روپے درجن، آج 288 روپے درجن. پیاز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ
40 रुपए किलो, आज 80 रुपए किलो। ये सारी मैं फिगर्स बता रहा हूं, कहीं पे 50% इजाफा, 109% इजाफा, 70% इजाफा, अंडों में 113% इजाफा, आपका जनाब आपके प्याज में 99% इजाफा, आपका चीनी 87 रुपीज वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे, आज 172 रुपए, 96% इजाफा। कुकिंग ऑयल 2258 रुपीज जो टीन होता है, और आज 2945 रुपए, 30% इजाफा। चाय में 74% इजाफा, 257 रुपीज इमरान खान साहब के टाइम पे, और आज 447। ये वो चीजें हैं जो आप सब साथियों की यहां पे और पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ रही है, वो ये महंगाई है। आ जाते हैं फिर आप पीडीएल पे। पीडीएल का कल भी मैंने आपको बताया जनाब कि आपका पीडीएल हुकूमत ने जो 80 रुपए पीडीएल रखा। पीडीएल होता क्या है? आप एक टैक्स लगा देते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और वो टैक्स इस वक्त तकरीबन 100 रुपए लीटर पे चला गया है, और उसकी मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वो डिटेल भी बता देता हूँ। तकरीबन 1400 अरब रुपए से भी ज्यादा चला गया है, वो यहाँ पे है। पर आपको ये बताता चलूं कि आपका वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे मार्च 2022 में पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था जनाब 20 रुपए लीटर, आज 100 रुपए लीटर हो गया है। और उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दें तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है पेट्रोल पे 105 रुपए लीटर पे चला गया। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे जो ये शरह थी पीडीएल की, ये सिर्फ 13% के करीब थी। आज इस इजाफे के बाद ये शरह मजीद तकरीबन 34-35% से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद मजे की बात बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे पेट्रोल की कीमत जो थी वो आपको मैं बता देता हूं, और उससे पहले आपका तकरीबन पेट्रोल की कीमत मार्च 2022 में तकरीबन 149 रुपीज लीटर थी, और आज 253 रुपीज लीटर हो गई है। कितनी? 253 रुपीज, यानी कि आपका तकरीबन 70% आपकी तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। और बैनुल अक़वामी मंडी में आपकी तेल की कीमत मार्च 2022 में $117 फी बैरल थी, और आज तकरीबन $64 फी बैरल है। तेल की कीमतों में कमी और पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा। टीका किसको लगा? अवाम को। खर्चा पूरा कौन कर रहा है इनकी अयाशियों का? अवाम। ये वो चीजें हैं जिसमें हम लोग बार बार कहते हैं रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। ये ख़वातीन हज़रात वो चीजें हैं। इसके अलावा इसका इंपैक्ट क्या बनता है? दो इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने आपको बताया था, आपको फिगर्स मैंने दिखाई थी जनाब, कि आपके पास जो अल्लाह भला करे, जब आप तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो आप एक करीबी हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहां से स्मगलिंग के मौके ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे तेल सस्ता है, यहां पे और महंगा होता जा रहा है। तो ये चेयरमैन, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने चेयरमैन एफबीआर को स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग में उससे पूछा, और वहां पे पेट्रोलियम कंपनीज के मालिकान भी थे। मैंने कहा आया ये दुरुस्त है कि 550 अरब रुपए का पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है? उन्होंने कहा जी मैं उमर अयूब साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं।